بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم نے اپنے کائبہ نیوز کا نام تبدیل کر کے AK ڈیجیٹل نیوز رکھ دیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ AK ڈیجیٹل نیوز پر ہی ملاقات ہوا کرے گی، یوٹیوب اور فیس بک پیج پر۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب تک آپ نے اگر ہمارے اس نیوز چینل کو، جو کہ کائبہ نیوز کا ہی تسلسل ہے، یعنی کہ AK ڈیجیٹل نیوز کو اب سبسکرائب نہیں کیا، تو اب آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، یعنی کہ بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے فیملی ممبر، دوست احباب، عزیز رشتہ داروں سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ آگے چلتا ہوں بڑی ایک اہم بات کرنے، کہ ہم تمام پاکستانی اور خاص طور سے ہمارے آج کل جو ہے سیاستدان، جو کہ ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم۔ اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم سے عوام کا کیا فائدہ؟ ایک ہی چیز کے پیچھے بیچارے پڑے ہوئے، رات دن کئی لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، MNAs کو، سینیٹرز کو، کئی ان کی فیملیز کو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بھائی، باپ، سب کو اغوا کر کے زبردستی دھمکیاں کہ ان کو ووٹ دلائیں۔ یہ ہے ہمارے حکمران آج کے۔ اور ایک ہمارے محسن جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے، جناب نوابزادہ لیاقت علی خان، جن کو 1951 میں بے دردی سے راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ کل پرسوں 16 اکتوبر 2024 کو ان کی 73ویں برسی تھی۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری قوم نے بالکل ہمارے محسنوں کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے، خاص طور سے ہمارے جو حکمران، نام نیاز سیاستدان، یعنی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ہمارے تحریک پاکستان کے لوگ تھے، کہ جس میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناب، آبائے قوم، اور دیگر جو تحریک پاکستان کے لوگ تھے، سب کو تقریباً لوگ بھول گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اب میڈیا جو ہے بیچارہ، نام نہاد صحافت جو ہے، میڈیا جو ہے، وہ بھی ان حکمرانوں کی غلامی میں مکمل طور سے آ گئے۔ نہ کسی میڈیا پہ، نہ حکومتی سطح پہ، یعنی لیاقت علی خان صاحب کی برسی منائی نہیں گئی، اور نہ کوئی ذکر بھی کسی میڈیا پہ کسی اور چیز میں آیا ہے۔ بہرحال یہ بڑا دکھ کا مقام ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے دن، یعنی کہ 17 اکتوبر 2024 کو، ایک اور محسن پاکستان، حکیم محمد سعید صاحب، جن کو 1998 میں بے دردی سے دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا، ان کی 26ویں برسی تھی، ان کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو سچے لوگ تھے، جو اپنی جائیداد سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آ کے ملک پاکستان میں رہے، اور اپنی جائیداد میں سے حصہ پاکستان کے خزانے میں دیا۔ یعنی آج جو پاکستان ہے، جو آج جس کو لوٹ کھسوٹ میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے ملک کے لیے دیا۔ سچے لوگ تھے، ان کے چہرے آج بھی، ان کی تصاویر آپ دیکھیں تو ان کے چہروں پہ سچائی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ مگر آج کے حکمران رات کو 12 بجے 2 بجے یہ اس کے پاس چلا گیا، وہ اس کے پاس چلا گیا، یہ آج اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بس اس لیے کہ بس 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ اب ان تمام لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ اگر یہ سارے ڈرامے بازیاں جو بھی کر رہے ہیں، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، لوٹ کھسوٹ، تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ جو ہے ایک COD جو ہے، آپ نے بتا رہے ہیں کہ 2006 میں جو ہے ہم نے سائن کیا تھا، COD میں یہ ہے، COD میں یہ ہے۔ ارے بھائی، COD چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں تھا، وہ آپ دو پارٹیوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں، مل جل کے سب کام کریں گے۔ اس کے بعد بھی خیر آپ لوگوں کو حکومتیں ملی، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ، یہ وہ ساری حرکتیں کی، آپ لوگ باز نہیں آئے۔ جب الیکشن آتے ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، جی فلاں یہ ہے، ڈھماکہ یہ ہے، میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، اس کا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔
بعد میں آپ کہتے ہیں وہ تو جی سیاسی بیان تھا. آج کل تو آپ لوگ جو ہے ویسے سینے سے سینہ لگا کر جو ہے ملے ہوئے صرف اس لیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو حکومت چلی جائے ہماری موت آ جائے. بھائی نظام قدرت ہے, کل آپ کوئی آفت آ سکتی ہے, کوئی زلزلہ آ سکتا ہے, کوئی سیلاب آ سکتا ہے, کوئی طوفان آ سکتا ہے, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو کہاں جائیں گی آپ کی حکومتیں اور یہ آپ کی سب ڈرامے بازیاں. یعنی اب آپ بتائیے کہ آپ جو ہے ملک محسن پاکستان کے جتنے بھی ہمارے لیڈر تھے ان سب کو آپ بھول بیٹھے ہیں, اور آپ اپنی اسی دن دیکھیں آپ لوگ ان چکروں میں لگے ہوئے تھے. وہاں ایس سی او کانفرنس ختم ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ, اور آپ لوگ فوری شام کو جو ہے سب پہنچ گئے, مطلب صدر مملکت بھی اور وزیر اعظم بھی اور فلاں بھی اور ڈھماکہ بھی, سیدھا جی وہاں پہ ایک بہت بڑا دربار ہے جاتی عمرہ میں لاہور میں, وہاں پہنچ گئے. اچھا وہاں جو ہے وہ شہزادی محترمہ نے ایک جو دھمکی آمیز جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے ان کی ایک ملازمہ خادمہ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری تشریف لائیں اور ایسے یعنی دھمکیاں دی صحافیوں کو, اگر کسی نے بدتمیزی کی, کسی نے سخت سوال کیا تو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, تمہارے مالکان کو فون کر کے کہہ دیں گے تمہاری نوکریاں ختم ہو جائیں گی. وہ صحافی نام نہاد صحافی جس میں سے تقریباً 90% سے زیادہ جو ہیں وہ اب لفافہ صحافی کے نام سے مبینہ طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں, میں ان کو سانپ سونگ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ حکمران یہ حکومتیں ہو گئی. اچھا اب یہ ہم تو ہے وہ کل رات کو یہ سن رہے تھے کہ جی وہ 2 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی, یعنی مذاق ہو گیا کہ جی 2 دن تک جو ہے وہ کوئی ریلیاں اور جلسے اور جلوس نہیں. اگر بھائی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو پھر وہ آرٹیکل 19 جو ہے آئین پاکستان کا, اس کو نکال دیں, اس میں بھی ترمیم کر دیں کہ جی جو ہے وہ کوئی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی آزادی نہیں ہے, کوئی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جمہوری دور ہے نام نہاد, وہ بھی جمہوری دور ہے, اور مطلب یہ ہے کہ سول حکومت ہے, اس میں جو ہے آپ نے وہ ماشاء اللہ سے بھی زیادہ سختی ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے بولا جی بس دفعہ 144 لگا دو تاکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے. اچھا آپ کے دفعہ 144 کو پوچھتا کون ہے؟ اب دفعہ 144 لگا دی, عوام کو تکلیف پریشانی, کہیں کنٹینر لگا دیے, کہیں یہ لگا دیے, بس 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے, ہماری جان بچ جائے, بس ہم جنت میں چلے جائیں. اس کے بعد تو یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی آئینی ترمیم آ جائے کہ جی ہماری جو ہے 27ویں یا 28ویں جو ہے وہ ترمیم یہ لے آئیں کہ جی ہمارے جو سربراہ ہیں ہر کسی بھی پارٹی کے, وہ تا حیات جو ہے وہ اس کے سربراہ رہیں گے. اچھا ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنے سینئر لیڈر جو ہے ہر پارٹی کے, وہ خاص طور سے ایک پارٹی جو سندھ کی پارٹی ہے وہ سندھ کی حد تک ہی رہ گئی ہے, بلکہ وہ اب حیدرآباد سے اس طرف کی رہ گئی ہے. وہ بھی کچھ علاقوں میں وہ دھون دھمکی کے ساتھ جو زبردستی ان بیچاروں کو ووٹ دلائے گئے ہیں, تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ تو ان کو یقین ہے کہ یار واقعی ہمیں ووٹ شوٹ تو ملے نہیں ہے. اچھا اسی لیے اپنے علاقوں میں جا بھی نہیں رہے. اچھا الیکشن سے پہلے بڑے لمبے بلند و بانگ دعوے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم بجلی جو ہے وہ 300 یونٹ فری کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. ابھی وہ بیچارے اس چیئرمین صاحب کو کہیں آسرا یہ دے دیا کہ بھائی تم بس یہ کسی طرح یہ آئینی ترمیم پاس کروا دو اور تمہیں جو ہے ہم وزیر اعظم بنوا دیں گے. تو اس چکر میں بیچارہ لالچ میں ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ یہ وہ سارا مطلب. اچھا اس میں جو ہے وہ 70 سال کے 75 سال کے سینئر لوگ ہیں, وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب چیئرمین صاحب فلاں صاحب, بس یہی ہے. اچھا اس میں آپ یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کیا عوام کو روٹی مل جائے گی, پانی مل جائے گا, بجلی مل جائے گی, گیس مل جائے گا؟ نہیں جی, عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. ہمیں مینڈیٹ عوام نے اس چیز کو دیا, مطلب اس کا مطلب ہے آپ نے عوام سے دھوکہ کیا. آپ نے انگریزی میں جو ہے وہ لاڑکانہ میں جا کے اپنا منشور پڑھا, بھئی اس کو اپنی جو وہاں کی انٹرنل جو لوکل لینگویج ہے اس میں ہی کر دیتے, کم سے کم کسی سے ترجمہ ہی کروا دیتے. ان کو اس لیے اچھا وہ بیچارے وہ تو ویسے بھی بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو آپ پوچھتے نہیں. تعلیم آپ نے ان کو نہیں دی, صحت ان کو نہیں دی. تعلیم اس لیے نہیں دے گی وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اور آپ کے جو بانی چیئرمین تھے یہ ان کا خواب تھا, کبھی کوئی آئے گا وقت پہ تو انشاءاللہ میں اس پہ بحث کرنے کے بھی تیار ہوں کہ ان کو تعلیم نہیں دینا, ان کو صحت نہیں دینا, ورنہ تمہارا گریبان پکڑیں گے. وہ ان کی اسکیم, وہ ان کا منصوبہ, وہ ان کا خواب مکمل ہو گیا کہ آج دیکھیں لوگ اٹھنے کے قابل ہی نہیں بیچارے, کیا آپ کا گریبان پکڑیں گے. بس آپ نام نہاد جو ہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز بن جاتے ہیں, باپ اس کے بعد بیٹا بیٹی, بس یہی سلسلہ چل رہا ہے. عام آدمی کو بنتا ہے. اور اتنے سینئر لیڈر ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو بھی ذرا سی شرم نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے کہ جی ہمارے چیئرمین.
اب یہ دیکھیں وہ بیچارے ادھر سے ادھر پھدکتے پھر رہے ہیں کہ مولانا کے گھر پہ آ رہے ہیں تو اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، اس کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے، بس ہماری جان بچ جائے، ہماری حکومت بچ جائے۔ بھائی جو دنیا پہ حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ یہ منصوبے بنا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہو، آیا یہ چیز مکمل ہو نہ ہو، اور وہ بھی زبردستی مطلب جو ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں اپنے چہیتے چیف جسٹس سے، جو بھی جانے پہ تیار نہیں ہے بیچارے، ان سے جو ہے وہ ایک اپنا وہ آئینی درخواست داخل کر کے، وہ بھی سپریم کورٹ بار کے جو ہے صدر صاحب نے وہ نظر ثانی درخواست اور کر کے آپ نے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا کہ ٹھیک ہے جی، اب اگر کوئی کسی بھی پارٹی کا بندہ اگر ووٹ دیتا ہے تو وہ نائل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں پارٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی ہے تو وہ پھر جتنے بھی اس کے ممبرس ہیں، لوگ ہیں، اس پارٹی پالیسی کے انسٹرکشنز کے، ہدایت کے پابند ہوتے ہیں۔ نہیں جی وہ جائے گا، اب چلے ٹھیک ہے، ضمیر کے مطابق اس نے ووٹ دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ضمیر رہنے ہی کہا دیا، اس کی ماں کو اٹھا لیا، بھائی کو اٹھا لیا، باپ کو اٹھا لیا، بیوی کو اٹھا لیا، بہن کو اٹھا لیا، اور جو ہے وہ دھمکیاں دے دیں، کاروبار توڑ لیا، کاروبار ختم کر دیا۔ ابھی کل پرسوں ہی ہم یہ سن رہے تھے، سینٹ کے ایک سینیٹر ہیں کامران مرتضی صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی ہماری پارٹی کے بھی لوگوں کو اٹھا دیا اور فلاں کو بھی اٹھا لیا، اور ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں بھی استعفیٰ دینا پڑے۔ تو یہ نوبت ہے۔ اب آپ ان کے کام تو دیکھیں، اب آپ بتائیے کہ ان کو یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ قوم جو آئینی ترمیم کریں گے وہ کیا اخلاقی یا قانونی طور پر ٹھیک ہوگی؟ اس کے بعد جو بھی آپ کریں گے وہ ٹھیک ہو گیا، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج آپ کی سلسلے کر دیں، اس سے پہلے بھی جتنے حکمران گزرے ہیں، یہ جو عامر گزرے ہیں، ان کا کیا اشر ہوا؟ آج ان کو کا نام لینے والا ہے، کوئی یاد کرنے والا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت ہی افسوس ہوا، دکھ ہوا، اپنی قوم سے بھی دکھ ہوا، اور ان حکمرانوں سے تو خیر ہے ہی، انہوں نے تو اپنی پارٹیاں، اب پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے بنائی تھی، قائد اعظم، اس کے بعد لیاقت علی خان، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے تحریک پاکستان کے، انہوں نے تو کہیں بھی اپنے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اور فے اور لام اور جیم اور فلانا ڈھماکہ انہوں نے تو نہیں رکھا تھا۔ آپ تو یہاں تو لوگوں نے مسلم لیگ کے ٹکڑے نام ہے، ابھی آپ کو مسلم لیگ کا نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سی آپ نے جو ہے ایسا کام کیا جو قائد اعظم نے کہا تھا یا اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا؟ بہرحال یہ کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ لیاقت علی خان کی برسی جو ہے 73ویں برسی 16 اکتوبر 2024 کو گزر گئی خاموشی سے۔ اس کے دوسرے دن 17 اکتوبر کو 17 اکتوبر 2024 کو حکیم محمد سعید صاحب کی جو ہے وہ برسی گزر گئی، 26ویں برسی۔ اس پہ حکومتی سطح پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ حکیم محمد سعید صاحب کو گورنر سندھ بنا دیا گیا تھا، مگر ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ وہ گورنر ہوتے ہوئے بھی اپنے کلینک پہ آ کے وہی عام لوگوں کو ویسے ہی دیکھتے تھے۔ تو ایک وہ لوگ تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، سچے لوگ تھے، مخلص تھے۔ آج تو مفاد پرست ہیں۔ اب یہ ہے کہ لوٹا ماری پہلے کر کے ملک سے باہر جائیدادیں خرید لی، پیسے سب وہاں لے گئے، ساری دولت لے گئے، یہاں سے اب جتنا اور لوٹ سکتے ہیں آپ لوٹ لیں، اور پھر دوبارہ آپ نے وہیں چلے جانا ہے۔ آپ کے تو ویزے اور ٹکٹ ہر چیز تیار ہے، یا بات نہیں بنی تو وہاں جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو اللہ اور رسول اور آخرت پر تو یقین ہو تو ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو ان کو پتا ٹھیک ہے یار ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے سر پہ فلاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانا قبر میں ہی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات میں بتاؤں کہ ان کے اگر بس میں ہو نا، جیسے اکثر ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے آفیسز وغیرہ میں کہ یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہاں تھوڑی آئے گا آپ کے پاس، یار نیچے گاڑی میں وہیں جا کے دستخط کرا لو، یار اتنا بڑا آدمی ایسا کرو اس کے گھر جا کے دستخط کرا لو۔ مگر میرے اللہ کا کیا نظام ہے کہ قبر میں جب آپ قبر کا وقت آئے گا تو یہ نہیں ہوگا قبر کو یہاں لے آؤ یا قبرستان کو یہاں لے آؤ، اور جو ہے وہ یہاں سے جو ہے ہم اس کو وہاں پہ بھیج دیں گے۔ آخر وہاں قبرستان میں آپ نے جانا ہی پڑے گا۔ اور یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں مزار تو یہ بنا لیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ پھر ان کی اولادیں ان قبروں پہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ عام آدمی، غریب آدمی جو ہے، ان کے لوائقین تو چلو شب رات پہ یہ ویسے عیدوں پر دوسرے مواقع پہ اپنے لوائقین کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، مگر ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بس ان کو یہ نہیں پتا، ان کو اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کل جانا بھی ہے، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، کہ نہیں جی آج بس ہماری حکومت بچ جائے، آج یہ آئینی ترمیم کے لیے تو پاگل ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ویسے اب میرے خیال میں ہدایت کی لکیر سے یہ آگے نکل چکے ہیں، صبح شام رات دن
ٹی وی پہ بس یہی چلتا ہے، آئینی ترمیم، یہ اس کے گھر گیا، وہ اس کے گھر گیا، یہ مسودہ آ گیا، وہ بھائی عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ان آئینی ترمیموں سے عوام کو کیا ملے گا؟ کبھی کچھ ملا ہے پہلے جو اب ملے گا؟ نہیں، یہ عوام کو فائدہ. بھائی آئینی ترمیم 200 کیس 250 کیس ہوں گے آئینی، وہ ان کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں. اب جا کے آپ راضی ہوئے کہ نہیں جی وہ الگ بینچ بن جائے، اس کا ایسا ہو، جج ویسا ہو، فلانا ہو، ڈھماکا ہو. تو بس یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، بکلا کی بار ایسوسیشن ہے، ان کی جب آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، پھر اس میں ججز کی بات کر رہے ہیں، عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، تو بکلا کو لے ہی نہیں رہے مین اسٹیک ہولڈرز، بس آپس میں جو ہے وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. بہرحال یہ کہ اس طرح انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے موضوعات اور پبلک کے جو ایشوز ہیں، بہت سارے جو عوامی مسائل ہیں شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات چیت کر دیں گے، جیسے پہلے کرتے رہے ایک ڈیجیٹل نیوز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے اس چینل اے ڈیجیٹل نیوز کو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی خبریں اور اچھی معلومات پہنچاتے رہیں گے اپنے چینل سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.